اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آسک ان عالم میں میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات کیے گئے ہیں وہ قربانی کے فلسفے کے حوالے سے ہیں اور قربانی کے حوالے سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ذبیح اللہ کون تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور بعد میں پھر سلف صالحین نے جو اقوال ذکر کیے ہیں، جو روایات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا تذکرہ موجود ہے اور قرآن مجید کے اندر بھی یہ تذکرہ ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو روایات سے ہمیں وضاحت اور صراحت ملتی ہے وہ یہ کہ ذبیح اللہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اہل کتاب بالخصوص یہود یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، البتہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری دوسری چیزوں میں آزمائش میں ڈالا، وہاں اولاد کے بارے میں بھی آزمائش میں ڈالا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وحی کی گئی، اور یہ وحی کی صورت وہ تھی کہ جسے مختلف فقہا اور علماء نے لکھا ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی کی ہی ایک صورت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو، اپنے محبوب بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنے بیٹے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ فرمایا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کو کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور اسی واقعے کی مناسبت سے اور اس کی یاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں مسلمان آج بھی سنت ابراہیمی علیہ السلام پر عمل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے قربانی کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار شریعت میں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جانور کی قربانی کی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قربانی فرمائی ہے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ دوسرا سوال اس حوالے سے حج کے بارے میں ہے کہ یہ جو حج کا اجتماع ہے اسے کس نظر سے دیکھا جائے گا، کیا یہ مسلمانوں کا کوئی عام اجتماع ہے یا اس کے کوئی مقاصد ہیں؟ تو حج کے حوالے سے یہ بات تقریباً ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ کوئی عام اجتماع تو نہیں ہے کہ مسلمان بس جب چاہے وہ اکٹھے ہو جائے اور جب چاہے وہ منتشر ہو جائے اور وہ سال میں ایک یا دو بار جمع ہوتے ہو اور بس اس میں اپنے معاملات جو ہے نمٹائے اور اپنی تفریح کا سامان کیا اور پھر جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، بلکہ حج جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے جو مسلمان صاحب استطاعت ہیں۔ قرآن مجید کی آیت اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں وَتَحَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ حج بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، قرآن اور حدیث دونوں سے یہ بات ثابت ہے۔ تو استطاعت کیا ہے؟ استطاعت کے حوالے سے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ استطاعت اس کو کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے حرم مکی جانا اور وہاں پر حج ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے واپس اپنے گھر تک پہنچنا۔ اس دوران جو اخراجات ہیں وہ اخراجات اس کے پاس، اس شخص کے پاس موجود ہو، اور جب وہ حج پہ چلے جائیں تو ان کے بعد ان کی جو اہل و عیال ہیں وہ کسی کے سامنے محتاج نہ بن جائے اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بن جائے، بلکہ ان کے اخراجات بھی ان کے پاس موجود ہو، اور جتنا بھی عرصہ وہ وہاں سے غیر حاضر رہیں تو وہ اپنے اہل و عیال کے نان نفقے کا جو ہے انتظام ہے وہ کر کے جائیں۔ یہ چیزیں میسر ہیں تو یہ حج کو فرض کر دیتی ہے، اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ فرض حج کے بعد اگر کوئی دوبارہ حج ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ نفلی حج ہوگا، اور نفلی حج بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، لیکن آج کل جو صورتحال درپیش ہے کہ یہاں ایک مخصوص تعداد حج پہ جا سکتی ہے، اور اس مخصوص تعداد کے حوالے سے بھی جو ہے بڑی انکوائری ہے، بہت سارے یہاں پروسیجر بنے ہوئے ہیں، اس سے گزرنا پڑتا ہے اور انتخاب ہوتا ہے، انتخاب کے بعد پھر
یعنی لاکھوں لوگ درخواست دیتے ہیں اور اس میں چند ہزار لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے. ایسی کیفیت میں جو حج کا یہ جو سلسلہ ہے اور جس انداز میں اس کو آگے بڑھنا ہے، یہ جو مشکلات ہیں یہ اپنی جگہ بہرحال موجود ہیں. تو حج فرض ہونے کے بعد دوبارہ اگر نفلی کوئی ادا کر رہا ہے تو بار بار نفل حج ادا کرنے سے بہتر ہے کہ ان لوگوں کو موقع دیا جائے کہ جن کے اوپر حج فرض ہے اور وہ فرض حج ادا نہیں کر پا رہے ہیں. لہذا نفلی حج میں اس چیز کا اہتمام یا اس چیز کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، اس کی طرف دھیان رہنا چاہیے. اسی طرح حج جو ہے یہ طے شدہ دنوں کے اندر طے شدہ کچھ امور کو انجام دینا ہے. مخصوص ایام میں مخصوص احکام کے اوپر عمل کرنا اور کچھ مناسک ہے اس کو ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے. اگر اس مہینے اور ان دنوں سے ہٹ کر کسی اور مہینے اور کسی اور دنوں میں مسلمان وہاں پر کوئی اجتماع کرتے ہیں اور انہی مناسک کو ادا کرتے ہیں تو وہ حج شمار نہیں ہوگا. شرعاً حج کے دن مقرر ہیں، ان دنوں کے اندر جو ہے حج ادا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو حج کا اجتماع ہے یہ کوئی عام اجتماع نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف جانے والا ایک منظم اجتماع ہے. اور اس اجتماع کے مقاصد ہیں، اور مقاصد میں سے کچھ یہ ہے کہ اس اجتماع سے مسلمانوں کے اندر اجتماعیت کو بیدار کیا جاتا ہے، اجتماعیت کی روح پھونکی جاتی ہے. مسلمان اتحاد اور اتفاق جو ہے اپنے دلوں کے اندر محسوس کرتے ہیں اور یہ جذبے پروان چڑھائے جاتے ہیں. جب لاکھوں لوگ جو ہے وہ مختلف رنگ اور نسل کے ہونے کے باوجود ایک جیسی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک جیسا نعرہ اور ایک جیسی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اتحاد امت کا ذریعہ ہے. کالے گورے اور گنگریالے بال والے، نیلی آنکھوں والے اور مختلف جو نشانیاں ہیں مختلف علاقوں کے لوگوں کی، یہ سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی آواز لگاتے ہیں، نعرہ بلند کرتے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں، اللہ ہم حاضر ہیں. اور پھر ایک ہی قسم کے لباس میں ہوتے ہیں، دو سفید چادریں ہیں، احرام باندھا ہوا ہے. کوئی بادشاہ ہے تو بھی وہ احرام باندھا ہوا ہے، کوئی وزیر ہے تب بھی وہی احرام ہے، اور کوئی فقیر و مسکین ہے تو بھی احرام باندھا ہوا ہے. اور ایک جیسے لباس میں ایک جیسے تنظیم اور منظم ہونے کے ساتھ، اور پھر ایک جیسا نعرہ اور ایک جیسی تسبیح کے ساتھ طواف کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، عرفات میں آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں، حلق کراتے ہیں. یہ سارے جو امور ہیں یہ دراصل ایک ڈسپلن کو پیدا کرتے ہیں، محبت اور اخوت کو پیدا کرتے ہیں، اجتماعیت کو پروان چڑھاتے ہیں، اتحاد اور اتفاق کا ذریعہ بنتے ہیں. اور امت واحدہ کا جو تصور اسلام نے دیا ہے اس امت واحدہ کے تصور کو زندہ اور جاوید بناتے ہیں. دراصل یہ شوکت اسلام کا ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوتا ہے. یعنی اسلام کی شوکت اس سے ظاہر ہوتی ہے، افاقیت اور عالمگیریت کا پتہ چلتا ہے. اور اگر جو غیر مسلم اقوام ہے وہ اس کو توجہ دے اور اسے صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرے تو ان کے ایمان لانے کے لیے صرف یہی ایک رکن اسلام بھی کافی ہے. لہذا یہ جو امور ہیں سارے حج کے حوالے سے، یہ ان سارے امور ان مقاصد کے ساتھ متعلق ہیں، اس کے بغیر نہیں ہے. اور یہ کوئی عمومی اجتماع نہیں ہوتا ہے. اس کے جو مقاصد وہ اسے حاصل کرنے کی جو ہے ایک ترغیب اور ایک حکم ہے جو پورا کیا جا رہا ہوتا ہے. آج کے پروگرام میں یہ دو سوالات تھے جو جوابات سمیت شامل کر دیے گئے اور آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے. دیکھتے رہیے گا آسک این عالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ. اللہ 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 اللہ